السلام علیکم افراز نازش آپ کی خدمت میں حاضر. تمام پاکستانی سننے والوں کو میری طرف سے بہت بہت شکریہ کہ جو میرے ان ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں. 50-50 نیوز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم تھوڑا سا یونیک آئیڈیاز پہ کام کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ہجوم نہیں قوم کیسے بننا ہے. یہ میری پہلی ویڈیو بھی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ آپ کو جشن آزادی کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد آپ نے پارٹ 1 ہمارا دیکھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ بد کردار ہے یا با کردار ہے. تو اپوزیشن جو ہے اس کا کیا رول ہے، یہ پارٹ 1 میں نے آپ کو کچھ بتایا. اچھا، دوسری بات یہ کہ 1990 کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جب نواز شریف باقاعدہ پلانٹڈ ہوتا ہے، جب ایک حاکم وقت ضیاء الحق مرحوم وہ ایک شخص کو ایسے کو لاتا ہے جو کہ جس کا تعلق جو ہے وہ سیاست سے نہیں ہے بلکہ اس کو ایک سیاستدان بنانے کی وہ ایک خواہش کرتا ہے، اس میں وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ جو سیاستدان ہے اس نے کیا کیا، پیسے کے بل بوتے پر ایک اپوزیشن اور حکمرانی کا ایک نیا رول، اس نے ایک نیا کردار جنم لیا. نہ صرف اپنا کردار بلکہ اس نے ایک سیاست کا رخ بھی بدل دیا. پاکستان میں کردار کشی کی سیاست شروع ہو گئی جس کو اپوزیشن کا نام دیا گیا. اپوزیشن کے لوگوں میں جب تک وہ کردار کشی نہ کر لیں، حکمران ان کی نہ کر لیں، تو وہ سمجھتے تھے کہ اپوزیشن کا رول ادا ہی نہیں ہوا. یا حکمران اگر بدتمیزی نہیں کرے گا یا بڑھ چڑھ کے ان کو برا نہیں کہے گا، ان کو غدار نہیں کہے گا، تو اس کا مطلب وہ حکمران نہیں ہے. کبھی آپ غور کیجئے کہ اپوزیشن والے صرف تنقید کیوں کرتے ہیں. میں نے جیسے پہلے اپنے حصے میں جو میں نے اپوزیشن کی، میرا جو پہلا پروگرام تھا، یہ آج دوسرا ہے، اس پہلے میں بھی میں نے آپ کو کہا کہ کسی اپوزیشن رہنما نے یہ کردار ادا نہیں کیا کہ وہ مل کر حکمرانوں کے ساتھ چلتے. پوری دنیا میں یہ سب ایک ہے، ایک قوم بن کے چلتے ہیں. ہم کیونکہ ابھی قوم نہیں بنے تو لہٰذا ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جب قوم نہیں ہے تو قوم کا شعور کیسے ہوگا. تو حکمرانوں نے اور اپوزیشن نے مل کر آپ کو، پوری قوم کو تعلیم سے دور رکھا، آپ کے جو حقوق ہیں ان سے دور رکھا. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ آپ کا آئین، قانون پاکستان، آئین پاکستان آپ کو کون سے حقوق دیتا ہے. ایک عام شہری ہونے کے، ایک تاجر ہونے کے آپ کے پاس کیا حقوق ہے. یہ مسئلہ صرف انہوں نے تعلیم نہ دے کر یہ سارا مسئلہ حل کر دیا. آپ لوگوں کے پاس شعور ہی نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں نے سیاستدان سے بات کیسے کرنی ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ ڈپٹی کمشنر جو ہے، ایم پی ایم این اے جو ہے، یہ ہمیں جواب دیا. آپ کو یہ نہیں پتا میں اپنے حقوق کے لیے کون سے ادارے میں جاؤں. آپ کو ایک عام سا کلرک آرام سے مس گائیڈ کر دیتا ہے. آپ کو وہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ فائل ایسے نہیں ہوگی، یہ کام ایسے نہیں ہوگا، تو آپ واپس آ جاتے ہیں. تو یہ معاملات کبھی بھی آپ بیٹھ کے سوچئے کہ یہ سوچی سمجھی اسکیم تھی کہ آپ کو کبھی آپ کے حقوق کا پتہ ہی نہ چلنے دیا جائے. پھر یہ کردار کشی پہ آ گیا. بے نظیر کا کردار اسیسینیشن ہوتی ہے، کریکٹر اسیسینیشن. پھر نواز شریف ان کو کہا گیا. پھر یہ لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے، دو جماعتی نظام پہ ہمیں پوری قوم کو 40 سال لٹکا دیا گیا. ایک زمانہ بے نظیر کا ہے، پھر نواز شریف کا ہے، پھر بے نظیر کا نواز شریف. آپ میں سے کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ لوگ کون سی گیم کھیل رہے ہیں. تو حقیقت یہ تھی کہ یہ سب آپس میں ایک تھے. یہ اندر خانے سیاستدان، ان کے لیبل بدلے ہوئے تھے، سیاسی جماعتوں کے جھنڈے بدلے ہوئے تھے، ان کے ایجنڈے بدلے ہوئے تھے، لیکن بیک ڈور جو پالیٹکس تھی اس کے اندر سب کا ایجنڈا ایک ہی تھا کہ یہ ایک ٹنور تم کرو، اگلا ٹنور مجھے دو. اور اس کے پیچھے یہ حکمران کیوں بنتے تھے؟ ان کے پیچھے صرف اور صرف پاکستان کا خزانہ لوٹنے کا مقصد ہوتا تھا. یہ لوگ کبھی بھی آپ لوگوں پہ خرچ نہیں کرتے تھے. اگر آپ لوگوں پہ خرچ کیے ہوتے تو آج سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو ان لوگوں نے یہاں سے آپ کو اس مس یوز کیا، پوری قوم کو اس معاملے پہ لگا دیا، یہ برا ہے وہ برا ہے، یہ لوٹ گیا یہ کھا گیا. وہ آتا تھا وہ کہتا تھا پہلے والے لوٹ گئے خزانہ خالی ہے، وہ دوسرا آتا تھا وہ کہتا تھا یہ خزانہ خالی کر گئے. تو آپ لوگوں کو اصل حقائق سے دور رکھا گیا. آج تک آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ محترمہ فاطمہ جناح نے 7 سال اپوزیشن میں کیوں گزارے، کون تھے لوگ جنہوں نے اس کو اپوزیشن میں رکھا، اور کیا وہ واقعی اپوزیشن میں رہنے کی حقدار تھیں. کیا ان کا سیاسی اثر رسوخ کس نے کم کیا، کیوں کم ہوا. جو قائد اعظم کی بہن ہے
ان کو پورے پاکستان بننے تک سارا پتہ تھا، تو وہ چاہتی تو پاکستان کئی سالوں میں نہیں چند سالوں میں ترقی کر سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا کہ یہ جو اپوزیشن کے لوگ آئے، ٹھیک ہے، خان عبدالولی خان آیا، شہرباز مزاری آئے، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نثارے، تو ان لوگوں نے مل کر پاکستان سے صرف سہولتیں حاصل کی ہیں۔ یہ اپوزیشن میں بیٹھ کے ہمیشہ کے لیے تنقید کرتے ہیں، لیکن تنخواہیں پوری لیتے ہیں، تنخواہیں بڑھاتے ہیں۔ اگر مہنگائی بڑھی ہے تو کیا وہ ایک سال میں بڑھی ہے؟ کیا اپوزیشن آج مہنگائی کا رونا رونا رو رہی ہے؟ تو کیا یہ صرف اس دور حکومت میں، اس سے پہلے کیا ہمیں 1 روپے کلو چینی مل رہی تھی؟ کیا ان کے دور اقتدار میں مہنگائی نہیں ہوتی تھی؟ کیا بے نظیر کے دور میں چینی، گھی، آٹا وغیرہ یہ سب مہنگے نہیں ہوئے؟ کیا نواز شریف کے 3 جو ادوار گزرے ہیں اس میں نہیں ہوئے؟ کیا یہ پیپل پارٹی کا جو آصف زرداری کا دور تھا اس میں نہیں ہوا؟ اس میں یسر رضا گیلانی یا راجہ پرویز اشرف یا یہ شاہد خاقان عباسی، کیا ان کے دور میں ڈالر جو ہے نا وہ اتنے کا ہی تھا، 2 روپے کا؟ ایسا نہیں تھا۔ یہ آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، یہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں۔ اپوزیشن جو ہے اور حکمران یہ کہتے ہیں جی ہم نے سارا کچھ ہم نے کیا ہے، موٹر وے ہم نے بنائی، ہسپتال ہم نے بنوائے۔ کوئی پاکستانی ان سے پوچھے کہ تمہارے باپ کے پیسوں سے بنا یا تمہارے اپنے ذاتی پیسوں سے بنا؟ حکمران تھے، تم نے 100 کروڑ لگایا، 50 کروڑ کما لیا۔ ان لوگوں نے وہ پروجیکٹ شروع کیے جس کو ترقی کا نام دیا گیا، حقیقت میں وہ پروجیکٹ ان کے اپنے لیے تھے۔ کیوں؟ اس کے اندر کروڑوں نہیں اربوں روپے کی کرپشن تھی۔ وائٹ کالر کرائم جو لفظ آپ نے سنا ہوگا، آپ اس کو ذرا تحقیق کیجئے، پڑھے لکھے بھائیوں سے میری گزارش ہے، تو وہ لوگ سمجھ سکیں گے کہ وائٹ کالر کرائم کے اندر سب سے زیادہ پالیٹکس انوالو ہے، پولیٹیشین انوالو ہیں، سیاستدان انوالو ہیں، اس کے اندر صنعت کار انوالو ہیں، یہ مل کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ٹیکس چوری کہاں سے ہوتا ہے؟ بغیر سیاستدانوں کے ٹیکس چوری نہیں ہو سکتا۔ آج آپ کا وزیر خزانہ، یہ سارے لوگ صحیح ہو جائیں، ان کے ادارے ٹھیک ہو جائیں، ایک شخص بھی اس کو وہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر ہوا، اور کیوں ہوا اور کب سے ہوا یہ ابھی بھی آپ سن رہے ہیں۔ اپوزیشن ہے، یہ لوگ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ پلان کیا، ابھی عمران خان کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ احتساب لازمی ہونا چاہیے، حکمران ہوتا ہے چاہے جو بھی ہو، اس کا احتساب ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو بھی حکمران گزر گیا اس کا بھی ہونا چاہیے، جو موجودہ ہے ان کا بھی جب وقت ہے ان کا بھی ہونا چاہیے۔ اور اپنے قانون کا مذاق مت اڑائیں، اپنے آئین کا، اس کے اندر 5 سال کا اگر کسی کو حق حاصل ہے، وہ ووٹر جو عزت مانگ رہا ہے، جو آپ کہتے ہو جی ہم نے ووٹر کو عزت دینی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ آپ کے جنہوں نے ان کو حکومت میں آنے کے لیے وقت دیا، ووٹ دیا، تو آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ جی وہ 2 سال بعد حکومت بدل جائے، کیا آپ یہ ان کو عزت دے رہے ہو؟ یہ اپوزیشن کا کردار ہے کیا صرف تنقید کرنی ہے؟ اگر میرا ایک سوال ہے، اگر نواز شریف کے پاس، شہباز شریف کے پاس یا آصف زرداری یا مولانا فضل الرحمان کے پاس اگر کوئی ایکسپرٹیز ہیں، انہوں نے ایک بہت عرصہ 20 30 40 سال انہوں نے پاکستان کی خدمت کی، میں مان لیتا ہوں ایک لمحے کے لیے کہ یہ واقعی خدمت کرنے والے تھے، ان کے پاس ویژن تھا، انہوں نے پاکستان کو آسمان پہ لے گئے، اب یہ اپوزیشن میں ہے، تو کیا اب ان کا پاکستان نہیں رہا؟ کیا یہ اگر چاہیں تو یہ اپوزیشن کے اوپر حکومت گرانے کے لیے جتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، تو اتنی ایفرٹ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے کام کرنے پہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ترقیاتی کاموں میں کیوں نہیں آتے کہ جی ہمیں بیچ میں شامل کریں؟ یہ اپنے لوگوں کو جہاں سے ووٹ لے کر آئے ہیں اور ان کو یہ لالی پاپ دے رہے ہیں کہ جی ہمیں تو حکمران فنڈ نہیں دے رہے، ترقیاتی فنڈ نہیں ہے جی، ہم آپ کو کہاں سے دیں؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو سب کچھ مل رہا ہے۔ اگر یہ اتنے مخلص ہوں تو یہ ایم پی اے چھوڑ دیں، ریزائن کریں، اپنے لوگوں میں واپس جائیں کہ جی یہ ہم لوگ زیادتی ہو رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، ہم لوگ واپس آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ یا یہ کہیں کہ جی ہم تنخواہیں نہیں لیتے۔ آج تک پوری اسمبلی میں چند لوگوں کے علاوہ یہ سب لوگوں نے اپنی تنخواہیں وڈرا کی۔ یہ قائمہ کمیٹی کے ممبر، چیئرمین بنتے اس کی تنخواہ علیحدہ، ٹی اے ڈی اے علیحدہ لیتے ہیں، باہر ٹور کرتے ہیں علیحدہ۔ ان لوگوں نے کون سے ایسے ذرائع ہیں اپوزیشن نے جو بیچ میں رہ کے ان کو پیسے ملتے رہے حکومت سے تو یہ خوش ہیں، یہ اس پہ اعتراض؟ کسی اپوزیشن لیڈر کے منہ سے سنا ہے آپ نے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہوں کہ جی ہم لوگوں کو یہ یعنی کہ پیسے وغیرہ ہم نہیں لیتے، احتجاجاً نہیں لیتے ہیں؟ اب یہ کہتے ہیں جی ہم لوگوں پہ جھوٹے الزام ہیں۔ وہ بھائی عدالت موجود ہے، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے ایک شخص کو کہ تم مافیا ہو، تم نے کرپشن کیا، تمہیں سزا ہے۔ تو قانون تو یہی بالا تر ہوتا ہے کہ جب آپ اس کی مان لیں۔ اب آپ بیٹھے ہوئے لندن کے اندر اور یہاں پہ سیاست کریں،
यार कितना आप बेवकूफ़ बनाओगे पाकिस्तानी कौम को। ओ भाई, आप अगर सियासतदान हो, मुल्क के लिए मुखलिस हो, पाकिस्तान के लिए मुखलिस हो, तो यहाँ पर आओ, यहाँ पे आम पब्लिक में जाओ, बैठ के बताओ कि मेरे भारत के अंदर मैंने कारोबार क्यों किया, मैंने सऊदीया के अंदर कारोबार क्यों किया, मैंने अपने बच्चों को कैसे भाई बताओ। और यही पीपल्स पार्टी और यही मौलाना फजलुर रहमान, ये ANP, यही अचकज़ई जो है, ये सारे लोग आके बताएं ना, तो आपको कारोबार चलते रहें, आपके ऊपर कोई पूछने वाला ना हो तो हुकूमत जिंदाबाद, अगर पूछ ले तो आपको अपोजिशन का रोल नज़र आ जाता है। तो ऐसा अब मज़ीद नहीं चलेगा। तो हमें, हमारा फ़र्ज़ क्या है कि हम इस तरह के अपोजिशन के लोगों के चक्करों में ना आए। अगर एक इदारे ने, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को कह दिया सादिक अमीन, तो आप भी वहीं से सनत ले लो, हम आपको भी सादिक अमीन समझ लेते हैं। हो क्या रहा है, अदलिया तक आप उसके ऊपर भी लोग उंगलियां उठा रहे हैं आपकी वजह से, दुनिया में तमाशा बन रहा है आपकी वजह से। तो मेरी ख्वाहिश है, मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदारा ये बचकाना हरकतें छोड़ें। ये पार्लियामेंट में जिस तरह की बातें कर रहे हैं, हमारे एक गांव का आम अनपढ़ शख्स भी आपसे ज़्यादा तमीज़ वाला, तहजीब वाला लगता है। वो इस तरह की बातें नहीं करता जिस तरह आप कीचड़ उछाल रहे हैं एक दूसरे। आपको ये ज़ेब देता है कि आपकी कौम पूरी देखती है, बाहर के लोग देखते हैं। जिस तरह के मदरसों में जो बदकारियाँ होती हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्री बना के लोग बाहर हज़ारों डॉलर में फ़रोख्त करते हैं। आपकी कौम, आपकी मिल्लत इस्लामिया, आपके पाकिस्तान पे जो हर्फ आता है, आप फ़ौज के ऊपर जिस तरह तनकीद करते हो, कौन इदारा, किस कौम के लोग करते हैं? वो मिल के चलते हैं, वो एक दूसरे को पर्दे डालते हैं। रब भी एक दूसरे के ऊपर पर्दे को पसंद करता है, लेकिन जो गलत है उसको गलत तो कहो। ये जो पटवारी, जियाले, मुतवाले बने फिर रहे हैं, और यार आप सब पाकिस्तानी हो, आप सब अपने आप को पहले पाकिस्तानी समझो, अपने आप को पाकिस्तान का खैर खा पहले बनाओ। ये जितने लीडर हैं ये आपको यूज़ करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज़ अपने आप को ये इस अजाब से निकालें, ये सियासी तौर से निकलें, पहले पाकिस्तानी बने। और ये अपोजिशन जो है, इससे भी मेरी गुजारिश है, आप हुकूमत में जो मुस्बत रोल अदा करते हैं करें। आप मोटरवे और बनाएं, आप हॉस्पिटल और बनाएं, यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, स्कूल बनाएं, मिल के बना लें। कश्मीर के ऊपर एक आवाज़ बन जाए, फ़लस्तीन पे बन जाए। तो ऐसी क्या कबाहत है? आप पाकिस्तानी नहीं रहते। जब आप अपोजिशन में आ जाते हो क्या आप पाकिस्तानी नहीं रहे? अब आप गद्दार हो गए, या आपका पाकिस्तान आपका नहीं रहा? यही पाकिस्तान आपका है, इसी की हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे हो ना। अभी आप APC बुला रहे हो, फिर आप इकट्ठे हो, आप फिर मिलके एक दूसरे को कह रहे हो जी आओ हुकूमत को गिराते हैं। हुकूमत को क्या गिराना है? आपने आए मिलके, उनके साथ मिलके करें। आप भी पाकिस्तानी हो, हमारे भले का सोचो यार। ये कराची में जितना पानी हो गया, जितना पंजाब में हो रहा है, इन सारों का कोई हल ढूंढो। आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं, आप मिलके एक दूसरे को, यार हमने ये प्लान किया था वर्ल्ड बैंक के साथ या एशियन बैंक के साथ या फलां के साथ, आप यार वो मिलके करते हैं। यार मेरे दोस्त हैं चाइना वाले, मैं उनके पास जाता हूँ, शहबाज शरीफ ये कह सकता है कि यार आप हमें मिलके करो, हम आपको हल्फ देते हैं, हम बेईमानी नहीं करेंगे। जो माजी हो गया चलो यार, हम लोगों के साथ बैठ के अपना पैसा ले हो। अगर आपने लूट ही लिया, पकड़े गए हो, तो पाकिस्तान को वापस दे दो। इमरान खान अपने लिए थोड़ी मांग रहा है, आप हमारे ऊपर खर्च कर दो। आप इनको वापस नहीं करते। अपने आज अपने इलाके में जहां से वोट लेके MNA बने बैठे हो, आप उस इलाके में अपने तौर पे अपने पैसों से कोई गली बना लो, कोई सड़क बना दो। तो क्या आपके ऊपर वेलफेयर हराम हो गई है? क्या आपके ऊपर कोई फ़र्ज नहीं है कि आपको सिर्फ हुकूमती फ़ंड इस्तेमाल करना आता है, बस और कुछ नहीं आता? हुकूमत का ख़जाना हो तो आप बड़े अच्छे रहनुमा हो, उसके अलावा आपका पैसा, आपकी तिजारत, आपका ज़कात, कुछ भी पाकिस्तानी लोगों पे कोई असर नहीं है। वैसे आप सैलाब आता था, आप पहुंच जाते, तो अभी भी आप ले चले जाओ, वही कौम है ना पाकिस्तानी। आप जहाँ जहाँ मसले हैं तो आप अपनी मुस्लिम लीग की तरफ से, काफ लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई मौलवी हैं, उन सारे चले जाएं यार, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको कुछ छितर मारेंगे लोग। तो खुदारा सोचिए, मज़ीद पाकिस्तानी कौम को, लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। बहुत हो गया ये मजाक, अब इस मजाक को ख़त्म करें, ठीक है? और आप हमारे चैनल में हमारे साथ हैं। आपको जहाँ कहीं भी इस तरह की गुफ्तगू करनी हो, बात करनी हो, आप, हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, मेरे इंस्टा का, मेरा ट्विटर का, फेसबुक, ये सारे आपके पास लिंक्स ज़ाहिर हो रहे हैं हमारे 50-50 न्यूज़ के चैनल पर। आप आइए हमारे साथ मिलके, इंशाल्लाह हम इस तरह के एक यूनिक प्रोग्राम और भी करेंगे। हम आपको बताएंगे मदारस में क्या होता है, ये भी हमारा एक नेक्स्ट प्रोग्राम होगा। और हमारे फॉरेन अफेयर्स में हमारे क्या घपले हो रहे हैं, हमारे ये एम्बेसडर क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और इन सब पे ऐसे ही हमने बात करनी है एक पाकिस्तानी बन के। तो मेरा साथ दीजिएगा, इंशाल्लाह एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अफराज नाजिश को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।